وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں صاحب مزاج سے فیض ملے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے جب بھی کسی قبر پہ بندہ جائے، کسی اللہ والے کی قبر پہ جائے، نیت فیض کی ہو. باقی ساری چیزیں ویسے مل جاتی ہیں، باقی ساری چیزیں مل جاتی ہیں. ہارون الرشید بادشاہ کے بارے میں پڑھا کہ اس نے ایک دن اعلان کیا کہ میرے خزانے کا دروازہ کھل گیا ہے، جو شخص جو چاہے جتنا چاہے وہاں سے اٹھا لے. لوگ بھاگے، جتنا کو اٹھا سکتا تھا، جو اٹھا سکتا تھا اٹھائے جا رہا ہے، لے کے جا رہا ہے. اس کی ایک نوکرانی تھی باندی، پنجابی میں اسے گولی کہتے ہیں، وہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کے اس کو مورچل سے ہوا دے رہی تھی. مور کے پر ان سے پنکھا بنایا جاتا تھا، وہ بادشاہوں کو اس کے ساتھ ہوا دی جاتی تھی. وہ مورچل کے ساتھ بادشاہ کو ہوا دے رہی تھی. ہارون الرشید نے کہا تو کیوں نہیں گئی؟ اس نے کہا کہ آپ نے کہا ہے میرے خزانے میں جو کچھ ہے تم لے جاؤ، آپ اس بات پہ پکے ہیں؟ اس نے کہا میں پکا. 3 بار اس نے دوہرا لی بات. جب اس نے 3 بار دوہرا لی تو اس نے بادشاہ کی پشت پہ ہاتھ رکھ دیا. اس نے کہا میں نے تو آپ کو لیا ہے. تو جسے اب بادشاہ مل گیا، خزانہ سارا اس کا، حکومت کے اختیارات سارے اس کے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان مقامات پر آ کے ہم نیت یہ کریں کہ ہمیں ان سے فیض لینا ہے، ان کی توجہ لینی ہے، اور ان کی جو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملی اس سے حصہ لینا ہے. باقی سارے معاملات خود بخود حل ہوتے رہے. یہ ضرور آزما کے دیکھیں، تجربہ کر کے دیکھیں. اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنے دنیا داری کے معاملات پیش کرتا ہے تو حرج کوئی نہیں ہے. ان کے پاس دنیا داری کے مسائل پیش کرنا یہ بھی بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. لیکن میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں، تو فیض لینے کے لیے یہ کوشش کی جائے، اگر وہاں جو میں نے کہا جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ کے بندہ ایک یہ خیال کرے کہ جو قبر والے بزرگ ہیں ان کے سینے میں جو دل ہے اس دل سے فیض آ رہا ہے. اور کدھر آ رہا ہے؟ بندہ یہ خیال کرے کہ میں سامنے بیٹھا ہوں، میرا دل، اس کی حالت یہ ہے کہ چھت کے اوپر جو پرنالا ہوتا ہے، پڑ چھت، اس میں سے پانی جب بارش ہو تو گرتا ہے. اگر نیچے پکی جگہ نہ ہو، کچی جگہ ہو، تو تھوڑا سا زمین میں سوراخ سا ہو جاتا ہے. بندہ یہ سمجھے کہ میرا دل وہ سوراخ ہے، اس پرنالے سے نور آ رہا ہے، اس پرنالے سے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اس پرنالے سے فیض آ رہا ہے، اور میں وہ چھوٹی سی ٹبی ہوں جس میں وہ نور اور فیض داخل ہو. اس خیال کے ساتھ بیٹھے اور دل سے اللہ اللہ، زبان سے نہیں، دل سے اللہ 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 کرے. یعنی یہ محسوس کرے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ. اس طرح جو بیٹھ کے فیض لیتا ہے وہ کبھی بھی خالی نہیں جا سکتا. وقتی طور پہ محسوس نہ بھی ہو کہ کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا، کچھ نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں آ رہا، وہ الگ موضوع ہے. آخر یہاں 2 فرشتے بیٹھے ہیں، ہمیں نظر کوئی نہیں آتے، لیکن ہیں، دایاں نیکیاں لکھ رہا ہے، بایاں نیکیاں لکھ رہا ہے. حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، بڑی کمال بات. آپ فرماتے ہیں جس مسلمان کا بایاں فرشتہ 20 دن، کتنے دن؟ 20 دن کچھ نہ لکھ سکے، بائیں پہ جو بیٹھا ہے اس نے خامیاں لکھنی ہیں نا، کمزوریاں ہماری لکھنی ہیں، اسے 20 دن موقع نہ بھرے کچھ لکھنے کا، سمجھ لو کہ تم اس مقام پہ پہنچ گئے ہو جہاں تمہیں اللہ پہنچانا چاہتا ہے. تو وہ بیٹھے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ. اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نصیب ہو رہی ہوتی ہیں، کھاتے میں داخل ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کا وقتی طور پہ احساس نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کا احساس ہو جاتا ہے. تو اس انداز سے جہاں بھی آپ موضوع آباد جائیں، آپ سیال شریف جائیں، اور کوشش کریں جب بھی آستانوں پہ جائیں تو زیادہ وقت فضول پھرنے کے، ادھر ادھر گھومنے کے، آپ ان مقامات بیٹھیں جہاں خزانے موجود ہیں اور جہاں سے وہ رحمت کی خوشبوئیں نصیب ہو رہے ہیں. اس انداز سے جگہ نہ ہو تو جہاں آپ کی جگہ ہو، کیونکہ جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے اس کا سارا وجود ہی آنکھ بن جاتا ہے، اس کا سارا وجود ہی کان بن جاتا ہے.
اس کا سارا وجود ہی زبان بن جاتا ہے، اس کا سارا وجود ہی ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے سارا وجود ہی پاؤں بن جاتا ہے، یعنی وہ قید سے، پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے آپ جہاں بیٹھ کے بھی اس کی طرف دھیان کریں گے، اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس کا خیال کر کے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو جائیں گے، وہ فوراً آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اور انسان جو جیتا جاگتا انسان ہے وہ تو دنیاوی نعمتوں کو حاصل کر کے خوش ہوتا ہے، یہ کیونکہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار کے گئے ہوتے ہیں اور قبر میں بھی یاد الہی کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، اس لیے آس پاس آنے والا جو شخص ذکر الہی میں مصروف ہوگا وہ اس کی طرف زیادہ دھیان کرے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم نے یہاں حاضری دینی ہے، پھر آگے حاضری دینی ہے، پھر توسا پاک حاضری دینی ہے، ملتان حاضری دینی ہے، واپسی پہ سلطان باؤ صاحب حاضری ہوگی۔ اس دفعہ خیال ہے کہ ہیر کی قبر پہ بھی جایا جائے اور آگے پھر سیال شریف، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور راستے میں بھی جتنا ممکن ہو سکے آپ جہاں جاننا ہے وہاں کے لیے کچھ نذرانہ اکٹھے کرتے رہیں، اور وہ ذکر الہی ہے نا، نیت کر لیں کہ ہم نے یہ تسبیح، اتنی تسبیح وہاں جا کے پیش کرنی، اتنی تسبیح وہاں جا کے پیش کرنی۔ اس طرح وہ وقت بھی برباد نہیں ہوگا، فضولیات میں بھی وقت نہیں گزرے گا، غلط نہیں گزرے گا، زبان بھی پاک رہے گی، اور اس طرح ان کو بھی ہوگی کہ یہ میرا کیسا پیار کرنے والا ہے کہ ابھی پہنچا نہیں ہے اور میرے لیے ہدیہ تیار کر رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ نے خیال کرنا ہے۔